یہ بہت لوگوں کا وتیرہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے اور اس کے سوا باقی جو کچھ ہے، کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مشکوک ہے، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، کبھی علمی سطح کے اوپر اصولی بنیادوں پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث کی زیادہ، جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے زیادہ اخبار احاد ہیں، تو ان کے اوپر عمل جو ہے وہ اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی تفسیر میں ہم ان کو استعمال کریں، حدود اللہ میں ہم ان پر عمل کریں، اسلام کے قانونی ڈھانچے کے اندر ان کو قرآن جیسا مان کر تسلیم کر کے اس کو رائج کریں، اس پر فیصلے کریں، اس پر عمل لازم قرار دیں۔ تو یہ اس قسم کی اصولی بحثیں کر کے وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں جن کو قرار دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا قرآن کے ساتھ ساری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے، تو جو اس کا انکار کرے گا وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا، وہ بھٹکے گا، ظاہر ہے اس کو تعویلیں کرنی پڑیں گی، اس کو ایسا انداز اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ان میں سے بہت ساری چیزیں تو وہ ہیں جو وہ احادیث کی شکل میں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اقوال صحابہ سے ہمیں ملتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سمجھا، پھر انہوں نے بیان کیا۔ تو تمام اقوال صحابہ جو کسی بھی صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان کو تفسیر قرآن کے اندر باقاعدہ اصول کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اور ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی وہی قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت، یہ دونوں چیزیں نازل ہونے والی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے دنیا کو گمراہ کیا، بڑے نقصانات کیے، ہاں جی، ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے سے، قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر کبھی کہتے ہیں بھئی عام چیزیں چلو مان لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر اس سے ہم کریں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک یقینی چیز، قرآن کو تو یقینی مانتے ہیں اور احادیث کے بارے میں ان کو شک ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ یہ گمراہیاں پھیلاتے ہیں اور پہلے بھی پھیلاتے رہے ہیں۔ معتزلہ یہی کرتے تھے، یہ جتنے عقل پسند لوگ اور فرقے وجود میں آئے ان سب نے یہی کیا۔ آج بھی معتزلہ کی بہت ساری قسمیں، جہمیہ کی بہت ساری قسمیں ہمارے ہاں موجود ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، حدیث کو قرآن سے الگ کر دیتے ہیں، تعویلوں کا بازار گرم کر دیتے ہیں، اور اقوال صحابہ کو تو مانتے نہیں، اپنی رائے کو حجت تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کو خبر واحد کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ظالم، اگر تو اپنی رائے سے پیش کرتا ہے، کیا اس کو تو خبر واحد نہیں سمجھتا کہ تیری ذہن کا جو ایک خلجان ہے اس کو قرآن میں تفسیر کے طور پہ مان لیا جائے اور اللہ کے نبی کی حدیث کو تو خبر واحد کہہ کر چھوڑ دے؟ یہ کتنی بڑی گمراہی، کتنی بڑی جرت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ ہدایت وہ حاصل کریں گے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، ما بہت ہی جامع ہے، ما انزل الیکا، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اس میں پورا دین شامل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی شکل میں آیا ہے، جو
اس वही की बुनियाद के ऊपर समझता है कुरान को, अमल करता है कुरान पर, दावत देता है कुरान की, वो कभी गुमराह नहीं होगा।